بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے. حضرت شاہ زاہد کربلائی بشر علی والدہ نبی ظفر سید اقبال رضوی سے محسن رضا زیدی اور محمد عابدی ڈاکٹر حضرت فاطمہ سید علی بازیدی اور جناب محمد علی کے والد شفیع محمد کی روجہ. اسی طرح ایک بچی بیمار ہے، بیٹی ایک بیمار ہے، اس کو آپریشن ہونا ہے، اور سید انوار حسین زیدی کا آپریشن ہونا ہے. آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں، جو خاص مخصوص حاجتیں ہیں، ان سب کی برابری کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خضوع و خشوع انتہائی خلوص کے ساتھ بلند صلوات. سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 65ویں آیت میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ ایک تو اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. فلا وربک، بس تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو، اے میرے حبیب، جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے. جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف حاکمیت کے ساتھ کروایا ہے، اور حاکم دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ فرضی ہیں، قراردادی ہیں، تصوراتی ہیں، الیکشن اور ووٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور پھر انہیں عوام بناتی ہے تو عوام ہی گرا دیتی ہے. جنہیں حاکم عوام بنائے انہیں اتارتی بھی عوام ہے، لیکن جسے اللہ حاکم بنائے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، جسے اللہ حاکم بنائے اسے عوام گرا نہیں سکتی. جسے اللہ حاکم بنائے اس کی مملکت اور حاکمیت کسی بارڈر اور پاس
پاسپورٹ اور ویزے کی محتاج نہیں ہے۔ جسے اللہ حاکم بنائے وہ جغرافیاؤں میں محتاج نہیں ہے۔ جسے اللہ حاکم بنائے اس کا کمال یہ ہے کہ بنانے والا رب العالمین ہے اور بننے والا رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ سابقہ سنی ہے اور موجودہ شیعہ ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ امام حسین کی مجلسوں کا یہی ایک نتیجہ ہے، جو یہاں آ جاتا ہے وہ پھر پیٹھ دکھا کے نہیں۔ یہ ایک مقناطیس میں کیا کشش ہوگی جو حسین نام ہے، جو اس سے پیار کرے، اس نام سے جو پیار کرے وہ پھر کبھی مرنے نہیں پاتا۔ سمندر میں اگر قطرہ مل جائے تو وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے، پھر قطرہ رہتا نہیں ہے۔ یہ حسن ہے اس دروازے کا، یہ کمال ہے اس دروازے کا، اور شاید اسی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی باتیں اذانوں پہ تبصرے کرنے والے، ان سے ایک جملہ کہہ دیجئے کہ یہ آرزو تمہارے بڑے لے کر منو مٹی کے نیچے نہ ہے، مگر علی کو ولی اللہ کہنے والوں میں اضافہ ہے۔ اور یہ مستقبل تو ویسے ہی علی والوں کا ہے، مستقبل کیونکہ علی کا ہے اسی لیے علی والوں کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ مضمون ہمارے خمسے کا ہے عظمت مصطفیٰ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اختتام ایام عزا، اس لیے طے کیا کہ ان ایام میں نبی مکرم کی عظمت پر غور ہو۔ اسی تسلسل میں آج دوسری مرتبہ میں نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جسے حاکم بنائے اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی، اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی۔ اچھا، مومنوں پر حاکم ہونا زیادہ مشکل ہے یا جانوروں پہ حاکم ہونا زیادہ مشکل؟ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا اعزاز ہے یا پتھروں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا؟ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے یا ہواؤں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے؟ ایک لسٹ بناتے چلی جائیے کہ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن اور کمال ہے یا غیر انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن و کمال ہے۔ عجیب بات ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی ہواؤں پر حاکم ہے تو حلق سے نہیں اترتا، اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو مان لیتے۔
تو تھوڑا سا اچھا کیسے دلیل، یعنی پودوں پر، پتھروں پر، ہواؤں پر، جنوں پر حاکم ہونے پر کہتے ہیں اچھا کیسے دلیل کیا ہے؟ اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو فوراً مان لیتے ہیں۔ پہلے طے کرو کہ کون سا حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، مومنوں پر حاکم بنایا ہے۔ مومنوں میں ایک نام سلمان کا ہے، مومنوں میں ایک نام ابو ذر کا ہے، اور اگر سمجھے بیٹھے تو کہوں مومنوں میں سب سے بڑے مومن کا نام علی ہے، جو علی کا بھی حاکم ہو۔ جی انسانوں پر حاکم ہونے کو فوراً مان لیا، اور اگر میں نے کہا نبی نے کنکریوں کو ہاتھوں میں لیا اور کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انسان کی عجیب سی فطرت ہے، یعنی مفضولوں اور کم طاقت کا بنائی اور کم اہمیت رکھنے والوں پر اگر میں کہوں کہ یہ حاکم ہے تو بات مانتے نہیں، بات نہیں مانتے، دیر ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ ہواؤں کے رخ بدل دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور انسانوں کے دل موڑ دیں، یعنی انسانوں کے دل موڑنے کو مان لیتے ہیں اور ہواؤں کے بدلنے کو نہیں مان رہے۔ عجیب داستان ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر میں کہوں کہ نبی کی خدمت میں ہندوستان سے کچھ لوگ آئے یعنی اس طرح سے، اور سرکار کو بتایا کہ ہند سے آئے ہیں، تو حضرت نے ہندی زبان میں بات کی، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کی زبان ہم نے آپ سے پہلی دفعہ سنی ہے۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا سکتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ اچھا نبی رسول اللہ کے فضائل سمجھ میں آ گئے نا؟ لفظ اور بہتر کرو، یا رسول اللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یا علی بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے اپنے خطبہ اور ذاکرین سے کہوں گا کہ رسول اللہ کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو۔ جب نبی کے سارے کمالات تم نے سمجھا دیے تو پھر ایک جملے میں علی سمجھ میں آ جائے گا، انا و علی من نور واحد۔ میرے کم سن ساتھیوں تک اور جدید علوم سے آراستہ اور پیراستہ جوانوں تک بات گئی۔ ہم جب کمالات مصطفیٰ کو بیان کریں تو وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، مگر اگر ہم کہیں کہ نبی انسانوں پر حاکم، اللہ حاکم بنا رہا ہے، اللہ حاکم بنا رہا ہے، بنانے والا رب العالمین ہے، جسے بنا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہاں کے لیے بھی رحمت، وہاں کے لیے بھی رحمت۔ رب العالمین کے ساتھ رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی رحمت ہے۔ اب یہ اللہ جانے اور جس کو دائرہ اختیار دیا وہ جانے، ہماری تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو صرف بعض الفاظ کو صرف الفاظ کی حد تک ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور لفظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے الفاظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتے، الفاظ محدود ہوتے ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور وسیع ہوتی ہے۔ جب آپ حقیقت کو لفظوں میں ڈھالیں گے تو جتنا لفظ ہوگا اتنی ہی بات ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات بھی ہو جائے کہ جو حقیقت ہو۔ اس لیے مطلب کو، مفہوم کو، حقیقت کو لفظوں میں ڈھالنا اس حقیقت کا نزول ہے، تنزل ہے۔ الفاظ میں اترنے کے بعد حقیقت نزولی کیفیت میں نیچے آتی ہے،
الفاظ حقیقت کو معراج نہیں دیتے، الفاظ محدود ہیں، یہی الف بے پہ ہیں، کیا کیا اس میں بیان ہوگا؟ میں شاید کل کی یا اس سے اگلے والی مجلس میں اس میں مبارک محمد پر غور کروں گا کہ میم کا مطلب کیا ہے، ہاں کا مطلب کیا ہے، پھر دوبارہ میم آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر یہ دوبارہ میم دو میمیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، پھر دال کا مطلب کیا ہے۔ ہم ابھی محمد کے اسم سے آشنا نہیں ہیں، ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ علی کو علی کیوں کہا گیا ہے، اور علی کا نام علی اس کے معنی کیا ہے، اسم کے اوپر غور کرنا، اور حرف عین، حرف لام، حرف یا، اس پر اگر ہم غور کر جائیں تو یہی بہت بڑا خطر ہوگا، بڑا کارنامہ ہوگا۔ الفاظ میں نے جملہ کہا، اس کو توجہ چاہوں گا آپ سے۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے، جو مسجد میں ہے، جو ہم حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہے، ہماری طاقت میں جو زبان میں رہ کے رکھا ہوا ہے، یہ قرآن منزل ہے، قرآن مقنون نہیں ہے، یہ قرآن منزل ہے جو نازل ہوا قرآن ہے، یعنی الفاظ میں جو ڈھال دیا گیا ہے، الفاظ کے سانچے میں جو کام دیا گیا ہے، لیکن جو الفاظ سے ماورا ہے وہ قرآن مقنون ہے، لا یمسہ الا القرآن، قرآن ہی قرآن کے بارے میں کہنا ہے کہ کتاب مقنون، یہ قرآن، یہ کتاب منزل ہے، کتاب مقنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب مقنون جو ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تو اسے تو سب مس کرتے ہیں، اسے تو سب ہاتھ لگاتے ہیں، تو کیا خیال جو بھی مس کرے گا وہ طاہر ہوگا؟ لوگ اپنے اچھے ہونے کی دلیل یہ بنا دیتے ہیں کہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کرے گا تو ہر شخص کہتا کہ میں سچا ہوں اس لیے قرآن اٹھا لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں تو اللہ سے سچے کیا ہوں گے؟ تو یہ جو لائن، یہ کتاب مقنون جو الفاظوں کے بغیر ہے، جو لفظوں میں نہیں ہے، اسے اگر کوئی ترک کر سکتا ہے تو وہ مطہرون ہے، ایک دو نہیں ہے، تین سے زیادہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے مطہرون۔ اگر صرف اگر طاہر کہا جاتا، مطہر کہا گیا ہوتا نا تو کہہ دیتے کہ صرف سبھی سرکار کی ذات مراد ہے، مطہرون ہے، مطہرون جیسے عالین ہے، جیسے کائنات بننے سے پہلے کچھ 3 سے زیادہ لوگ تھے، جب حضرت آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی تھا جو بدن کے لفظ میں نہیں پہلا تھا۔ یہ جو الف ہے نا، یہ بدن ہے، یہ بے بدن ہے، الف میں ڈھلنا یعنی بدن میں اترنا، بدن میں اترنا اور بدن میں نہ اترنا، یہ دونوں علیحدہ مفہوم ہے۔ یہ گھرانہ، یہ حضرات، یہ پنجتن جب تک بدنوں میں نہیں ڈھلے تھے، ان کی وسعتیں بہت زیادہ تھی، اور جب یہ بدن میں اتر گئے ہیں تو یہ محدود ہو گئے۔ جو محدود ہو جائے، بھائی توجہ چاہوں گا، شاید کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے، کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے۔ مولا علی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو کہنے لگے علی سے اگر دنیا میں 1 لاکھ لوگ ایک دفعہ میں کہہ رہے ہوں یا علی مدد، تو کیا علی 1 لاکھ جگہ جائیں گے؟ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے جی وہ ایک روایت ایک ساتھ پڑھ رہے تھے کہ مولا علی ایک دن 40 جگہ پر موجود تھے، تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اور وہ 40 جگہ پر نظر آئے؟ میں نے کہا اچھا، ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کہنے لگے 1 لاکھ آدمی تو مرتے ہوں گے، تو 1 لاکھ آدمیوں کو مارتا کون ہے؟ کہنے لگے ملک الموت۔ میں نے کہا وہ ایک ہے یا 1 لاکھ ہے؟ ایک ملک الموت 1 لاکھ آدمیوں کی روح ایک وقت میں قبض کر سکتا ہے، جو ملک الموت کا بھی مولا ہو۔ تعجب کی بات ہے،
مگر رحلت کے بعد تو جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال، وسیلے کے باب میں وسیلے کی گفتگو جب کہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی سے مدد مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہاں تک تو میرے بھائی آ گئے ہیں کہ زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا، کہتے ہیں رحلت کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی مکرم کی خدمت میں آ کر کوئی کہے یا رسول اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ بیماری آ رہی ہے، تو نبی سے کہیں گے تو اللہ نبی کے کہنے پہ اللہ سنے گا اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ استاد شہید مطہری نے بڑا حسین جملہ اور مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کیا کمال تھا جو رحلت کے بعد کب ہو گیا۔ ہم ان کی زندگی میں جب ان سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی روح کی طاقت کی وجہ سے مانگتے ہیں، روحانی طاقت، معنویت، روحانیت، قرب الہی، مقدس، تقدس، تقوی، یہ لفظ میں بول رہا ہوں تاکہ اصلی بات منتقل ہو۔ ان کی روحانی طاقت، ہم کسی پیر فقیر، کسی اللہ کے ولی، کسی مرشد کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ یہ دعا کیجیے، جو اس کے بدن تو ممکن ہے نہیں فلا تمام فلا تمام ہو، ہم اس کی بدن کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، ورنہ تو پہلوانوں سے مدد مانگی جائے۔ بڑے بڑے وہ جو باڈی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب ان کی باڈی ہو رہی ہوتی ہے، پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہم بدن کی بنیاد پہ تو ہم مدد ان کی زندگی میں نہیں مانگ رہے تھے، ہم ان کی زندگی میں بھی مدد ان سے ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ رحلت کے بعد کیا چیز کم ہو گئی؟ بھائی جب ان کی روح ان کے بدن میں تھی تب 40 جگہ نظر آتے تھے، اب تو روح آزاد ہو گئی ہے۔ بدن میں تھے تو دیوار پار نہیں ہو رہے تھے، یہ تو ہماری روح دیوار پار کر جائے گی، اس لیے کہ روح کو دیوار رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو رحلت کرنے کے بعد تو یہ اور طاقتور ہو گئے جی، اور ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اصل چیز عزیزان گرامی محسوس کرنے کی ہے، الفاظ بدن ہے، اور بدنوں میں جب چیز کو ڈھالا جاتا ہے تو محدود ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو جب بدن میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن منزل ہے جو ہمارے پاس ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ قرآن مغنون کیسے سمجھ لیں گے؟ قرآن منزل کو سمجھنے کے لیے مفسر چاہیے، استاد چاہیے جو عربی جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، منطق جانتا ہو، علم صرف اور نحو جانتا ہو، علوم حدیث جانتا ہو، علم فصاحت و بلاغت، ادبیات کا علم جانتا ہو۔ کوئی 25 علم ہے جن کا ماہر ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ یعنی الفاظ کو سمجھنے میں اتنی مشکل ہے، جو الفاظ کے بغیر قرآن ہے اسے سمجھنا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اسے سمجھنے والے ہیں انہیں قرآن مطہرون کہہ رہا ہے، طاہرون نہیں، مطہرون جی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گفتگو آپ کے پیش نظر ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا غیر انسان مخلوق پر حاکمیت زیادہ مشکل بات ہے یا انسان پر حاکم بنایا جانا زیادہ مشکل اور زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو مومنوں پر حاکم بنایا ہے، مومنوں پر حاکم بنایا ہے۔ یعنی پھر تھوڑا سا میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر سرکار حاکم ہو جائیں مثلا ابو لہب پر، ابو جہل پر، آل امیہ پر سرکار حاکم ہو جائیں، مثال کے طور پر روڈ چلتے ہوئے آدمی پر، یہ زیادہ کمال کی بات ہے یا سرکار حاکم کہلائیں علی پر، ابو ذر پر، جو خود حاکم ہے، جو خود بہت بڑا وجود ہے؟ مثلا فرض کیجئے سندھ کے اندر
کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان پر حاکمیت بڑا کمال ہے یا شہباز قلندر پر کوئی حاکم ہوتا ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر کوئی حاکم ہو جائے تو وہ بڑا کمال ہے۔ یہ زیادہ بڑا کمال ہے کہ جو خود صاحب کمال ہو اس پر اگر کوئی حاکم بن جائے تو یہ زیادہ روشن اور واضح کمال ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ لوگوں کو توجہ، لوگوں کو جانوروں پر حکم چلانا تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسانوں پر حکم چلانا مان لیتے ہیں۔ اگر یہ والا میرا فلسفہ، یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی تحقیق و سوچ ہے، طالب علمانہ گفتگو ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو کیفیت ہے کہ کوئی انسان، کوئی وجود انسانوں پر، مسلمانوں پر، اچھا ہم نے کیونکہ مشکل ہماری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مومنوں پر حاکم، تو پھر ہم پہلے اپنے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں مومن، اور پھر کہتے ہیں یہ کون سا کمال ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر مقایسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے مومن ہونے میں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجمع میں نہ جانے کون کون بیٹھا ہوا ہے، بے ادبی توفیقات سلطنت ہے میری، ہم اپنے اوپر مقایسہ کر کے نہیں دیکھیں کہ نبی کو اللہ نے مومنوں پہ حاکم قرار دیا ہے، بلکہ مومنوں کی فہرست میں ابو ذر کو لے کر آئے، سلمان فارسی کو لے کر آئے۔ توجہ ہے؟ پچھلے دنوں جناب علامہ عقیل القرمی نے ایک مصرع بھیجا کہ اس میں نعت کہہ کے دکھائیے، تو میں نے نعت کہی وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور میرے مضمون میں بھی بات ہے، اور اس میں وہ پیغامات بھی جو اب تک میں نے دیے ہیں کچھ نظم کیے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جہان حسن سے، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا۔ نہیں، میں شیخ حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑی اپنی دقت بڑھائیں، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ یہ معمولی بات ہی نہیں ہے، اللہ نے حاکم بنایا اپنے نبی کو، اور حاکم بھی معاف کیجئے گا مجھ جیسے لوگوں پر نہیں، علی جیسے لوگوں، سلمان و ابو ذر جیسے لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کو، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، لگا رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، کوئی نتیجہ لے رہے ہو؟ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ مصطفیٰ ہو جائیں کہ محمد سے وفا ہم نے تو، تم نے تو، ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے آج یہ دو مصروں والا شعر میرے مفہوم، میرے مضمون میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، تو محمد سے وفادار ہو جا۔
تو پھر صحابی نہیں ہمارے سر کا تاج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت کچھ کہنا ہے اور میرے اپنے انداز سے ابھی میرے مضمون شروع ہوا ہے. تو نعرہ تو مجلس کا حصہ ہے. صلوات، نعرہ، جی اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار. یہ عراق میں تو مجلس ہو نہیں رہی، یہ ایران میں تو مجلس ہو نہیں رہی، پاکستان میں ہو رہی ہے. تو پاکستان کی مجلسوں کا اپنا رنگ ہے. تو یہ سب باتیں ہوں گی، یہ سب طریقے اپنائے جائیں گے، مگر ذرا مختصر. صلوات پڑھے گا محمد و آل. جی کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال کے نظریے پہ رہنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علامہ اقبال کا نظریہ ابو طالب کے احترام کا پیغام ہے. جو محمد سے وفادار ہو ہم اس کے ہیں. تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، کائنات اس کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام میں بتاؤ سرکار دو جہاں سے وفاداری میں، سرکار دو جہاں سے محبت میں ابو طالب کے آگے کون ہے؟ حضرت ابو طالب سے زیادہ کوئی وفادار مصطفیٰ نہیں ہے. اور ابو طالب ایسے وفادار محمد ہیں کہ خود تو وفادار رہے، نسل کو وفادار بنائے. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکتا. مجھے ان کا قرب ہی نہیں مل رہا، مجھے وہ اپنا کہہ ہی نہیں رہے، میں ان کے ساتھ خلوت میں جا ہی نہیں پا رہا، مجھے وہ اپنا رازدار بنا ہی نہیں رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار سے قرب بڑھانے کا عنوان ذہن پہ ہے. توجہ چاہوں گا. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف ہے. نہیں، شعر کا ذوق بڑھائیے، شعر کا ذوق بڑھائیے. میں خود تو بہت ہی ناچیز ہوں، لیکن کچھ عارفوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں. وہ اسٹیشن پہ پولی ہوتا ہے، سامان اٹھا کر کہیں سے کہیں جا رہا ہوتا ہے. خبردار اگر وہ لال کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوتا تو آپ سمجھتے اسی کا سامان ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف ہے. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف ہے.
रसूल जिसे दस्तयाब। कौन है दर रसूल? शुजाअत नहीं कहा नबी ने, अना मदीनतुस सखावत नहीं कहा नबी ने। 10-15 बड़े कमालात हैं, उनमें पहला कमाल इल्म है। नबी ने सारे कमालात के बारे में कोई हदीस नहीं फरमाई कि मैं सखावत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है, मैं शजाअत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है, मैं इज्जत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है, मैं गैरत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। असली शहर है ही इल्म का, असली कमाल है ही इल्म, बाकी सारे कमालात उसके तहत फरमान है। यानी अगर शजाअत हो और इल्म ना हो, सके तो नहीं आप, शजाअत हो और इल्म ना हो तो वो शजाअत नहीं रहेगी, दहशतगर्दी बन जाएगी। ताकत के इस्तेमाल को कंट्रोल करने को इल्म कहा जाता है। अगर सखावत यानी पैसे का इस्तेमाल और देना और बख्शना पाया जाता हो और इल्म ना हो, तो दादो दहिश हो और इल्म ना हो तो वो फजूल खर्ची हो जाएगी, सखावत नहीं होगी, वो इसराफ हो जाएगा, वो फजूल खर्ची हो जाएगी। तो इल्म को हाकिम बनाया है अल्लाह ने सारे कमालात पर, और शहर इल्म नबी और अली उसका दरवाजा। कस्बा नहीं, गाँव नहीं, गाँव नहीं, शहर है। मदीना, मदीना अरबी में शहर को कहते हैं जी। हैदराबाद एक अरबी में मदीना कहलाएगा, शहर है। शहर उसे कहते हैं जिसमें जरूरियात की सारी चीजें पाई जाए। वो हमारे फला में कहाँ रहते हैं जी? फला गाँव में रहता हूँ। तो आपको जब कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। गली से निकलकर आपका एक दोस्त जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कि जी फला चीज खरीद जा। हर चीज की सहूलत जहाँ मैसर हो, थोड़ा बोलते रहिएगा, उसे शहर कहा जाता है। नबी ने कहा है कि मैं शहर इल्म हूं, तो जितने भी उलूम होंगे ना वो सब नबी के पास होना चाहिए, तभी तो शहर इल्म कहलाएंगे। दुनिया में जितने इल्म होंगे और हो सकते हैं और होंगे, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था उस शहर में ये भी मिलता, तो ये हमारा कसूर है। अगर कोई ये कहे कि हमें नहीं पता था कि हैदराबाद में ये भी मिलता है, तो कसूर तुम्हारा है। ये शहर है, यहाँ ये चीज मिलेगी। नबी ने फरमाया मैं शहर इल्म हूँ, तो अगर तुम्हें नहीं पता कि वो आलिम गैब भी है या नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता कि वो गैब के बारे में भी जानते हैं, तो ये तुम्हारा मसला है। ये शहर है, यहाँ मिलेगा, यहाँ ये इल्म भी मिलेगा। एक साहब आपको मिले हैदराबाद, एक साहब आपको मिले लाहौर में, आपसे पूछा आप कहाँ थे? आपने कहा हैदराबाद का। तो कहाँ से आए? हैदराबाद से आए। लाहौर में आपको एक साहब मिले, आपसे पूछा आप कहाँ से आए? आपने कहा हैदराबाद से। उसने अगर बेसाख्ता कहा हैदराबाद से, वहाँ तो मछली भी नहीं मिलती। तो आप पलट कर गुस्सा नहीं कीजिएगा, मगर पलट के तो आप कहेंगे ना कि आपने हैदराबाद देखा है। ये इंतहाई मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज होगा। आप उससे पलट कर कहेंगे आपने हैदराबाद देखा है, और वो कहेंगे नहीं मैंने हैदराबाद नहीं देखा। तो आप कहेंगे जब आपने हैदराबाद ही नहीं देखा तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहां मछली नहीं मिलती? आप तो अभी दरे रसूल पर नहीं आए। आप कह रहे हैं कि नबी को इल्म नहीं था, उन्हें लिखना नहीं आता था, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, नबी
تو تمہیں یہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. نبی امی تھے. توہین رسالت جتنی مسلمان کرتا ہے، خواہ دوسرے ممالک سے غصہ کرتے ہو، سب سے زیادہ توہین خود مسلمان کرتا ہے نبی کی. اور نبی کی توہین پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور بنی امیہ کی توہین ہو جائے انہوں نے فلاں کو کچھ کہہ دیا. سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ توہین بھری ہوئی ہے، نبی کی توہین. کہا جی نہیں، بہت بڑا ہے پیمانہ نقص ہے. مجھے سنی بھائی ذرا توجہ کریں میری اس بات پر. صحابی کی توہین ہو جائے تو فیل اکٹھی ہیں، اور نبی کی توہین ہو جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جس کی وجہ سے صحابی ہے، سینہ چاک کر کے جبریل نے جگر نکالا، شرک اور کفر سے اسے جنت کے پانی سے اسے دھویا، اور پھر دوبارہ لگایا. یعنی جبریل ابھی آپریشن کر رہا ہے، اور پھر جبریل نے اپنا ہاتھ جب پھیرا سینے میں تو وہ جو چاک ہوا تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے پہلے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. یعنی ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ نے معجزے سے کیا. اللہ معجزے سے جبریل کو بھیج کر سینہ چاک کر سرکار کا جگر نکال کر اور آپ کو شرک اور کفر سے کو دھو کر جو معاذ اللہ تھا اسے دھو کر دوبارہ لگا دیا. جی جو اللہ یہ سارے معجزے کر سکتا تھا وہ نبی کو طاہر اور مطہر خلق نہیں کر سکتا. یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سرکار نے تو جہاں بیوی کو کاندھے پر بٹھا کر رقص دکھواتے تھے، یہ تم بیوی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے نبی کی توہین کر بیٹھے، پتہ بھی نہیں چلا. ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ دکھ کی بات کر رہا ہوں، تکلیف کی بات کر رہا ہوں. افسوسناک منزل ہے اور میں اپنے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. ترے رسول کو اگر سمجھ لیا ہوتا، علی کے علم کو اگر ترک کر لیا ہوتا تو کبھی بھی نبی کو معاذ اللہ نے پڑھنا بولتے، کبھی بھی نبی کے بارے میں یہ لفظ نہ بولتے. فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا. مولا علی مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. چاہتے تو فرما دیتے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ پرندے کو دانا دیتے ہوئے دیکھ کر مولا کی زبان پر نہیں آ گیا، بلکہ اس میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت مرتضیٰ بھی ہے. فرمایا رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، دانا چگاتا ہے. نہیں فرمایا کہ ماں کی طرح دودھ پلانے کی طرح، اس لیے کہ ماں دودھ پی کر دودھ نہیں پلاتی. روٹی کھاتی ہے، سیب کھاتی ہے، مقوی غذائیں کھاتی ہے، جتنی اچھی غذا کھاتی ہے پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے. یعنی جو کھایا وہ ہوتا ہے وہ نہیں پلاتی، وہ نہیں کھلاتی. ماں جو کھاتی ہے وہ نہیں کھلاتی، ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی دودھ ہے. میرے مولا نہیں فرما رہے کہ ماں کی طرح مجھے دودھ دیا ہے، علم دیا ہے. فرما رہے کہ دانا دے مجھے پرندے کی طرح علم دیا ہے جیسے وہ اپنے بچے کو دیتا ہے. پرندہ جیسے دانے چگ کر آتا ہے ایسے ہی واپس دے دیتا ہے. رسول اللہ جیسے اللہ سے لیتے تھے مجھے دیتے
تو نہیں رہے؟ گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اطمینان قلب کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ شعر سنیے گا، شعر سنیے گا۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ تمہاری حیثیت ہے؟ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تم نے اپنا قد دیکھا ہے؟ تم جس وادی میں قدم رکھ رہے ہو وہاں جبریل کے پر چلتے ہیں اور تم دوڑ رہے ہو؟ نبی ہم جیسے کیا ہے تم جیسا؟ دو آنکھیں، تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو تمہارے آگے اندھیرا۔ نبی آنکھیں بھی بند کریں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کھلی بھی ہوں۔ صبح حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا لی۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے؟ فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملاؤ۔ جب سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، چوتھی صف میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کوئی بات کی، کوئی کام ہوا تو نماز کے بعد، نماز کے بعد سرکار نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر کریں اس بات پر کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ کہ اپنے جیسے بھائی، انہی جیسے نبی جیسے کیا ہے نا؟ دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ نہیں بھائی۔ اچھا اگر پہلے تو چلے ایسا کہہ دیتا ہوں کہ اگر اسی بنیاد پر ہم جیسے ہیں تو کہہ دوں گا شمر تم جیسا ہے؟ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے مولانا نے کہاں شمر، کہاں یزید، کہاں ہم نے کہا بھائی کیا فرق ہے؟ اس کے بھی تو دو ہاتھ پیر ہیں۔ کیا نے کہاں اس کا کردار؟ بس معلوم ہو گیا نا کہ کردار کی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اگر شمر اور یزید تم جیسا نہیں ہے، کس بنیاد پر کہ کردار اس کا بہت برا؟ کہاں اس کا کردار، کہاں آپ کا کردار؟ تو کہاں تمہارا کردار، کہاں محمد مصطفیٰ کا کردار؟ یہ ہم جیسے، ان کے ہاتھ بھی ہم جیسے نہیں ہیں، ان کی زبان بھی ہم جیسے نہیں ہے۔ کل میں بیان کروں گا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھی، انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ سرکار کے لب کیسے تھے، سرکار کی ناک کیسی تھی، سرکار کی جو انگلیاں تھیں سرکار کی بلا تشبیہ، ہماری نسلیں قربان نبی کے ناخنوں پر، سرکار کی یہ جو انگلیاں تھیں یہ کیسی تھیں، سرکار کے منہ مبارک کے کیا معجزے ہیں، سرکار کے لعاب دہن کے کیا معجزے ہیں، سرکار دو جہاں کے پیروں کے کیا معجزے ہیں، شمائل مصطفیٰ، نبی کھڑے ہو جائیں تو کتنے بڑے ہوتے ہیں، یہ بات ہو، نبی کہیں بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر کیا برکتیں آ جاتی ہیں، نبی کہیں اگر ممبر پہ بیٹھ جائیں، کسی خچر پہ بیٹھ جائیں، کسی اونٹ ناطے پہ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کوئی معمولی موجود نہیں ہے، کہنے سے ہم جیسے
اب یہاں شاید کہہ رہا ہے کہ عرق جبین سے، مجھے معاف کیجیے گا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے. یہ تم جیسے ہیں، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کا. عرق جبین سے لے کر، یہ نبی کے پسینے سے بنے. روایت سنائیے میں نے آپ کو. عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو. جو امی ہے، امی کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ نسل کفر نہ باشد. امی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پڑھا. تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کر علامہ ہو گئے. تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کے مفتی اعظم ہو گئے، اور جن کی حدیثیں پڑھ کے تم مفتی اعظم بنے وہ ان پڑھ تھے. کیا بے وفائی ہے، کیا حسن بے وفائی ہے، کیا سجا کر بے وفائی ہے، کیا اہتمام سے بے وفائی ہے، کیا اجتماعی بے وفائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جا کے سن لیجیے گا، آپ کے پڑوس میں دائیں بائیں اپنے بہنوں میں ہوں گے. چلے جائیے گا مرکز فوراں اور جا کے پوچھئے گا کہ نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ لکھ کے دے دیں گے کہ نہیں آتا تھا. جو خود اللہ کا قلم ہو، نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے. یہ قلم کون ہے؟ سورہ قلم سنا رہا ہوں. یہ قلم کون ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھے مصطفیٰ کے نور کو بنایا. صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. یا رسول اللہ، آپ کے نور کو بنایا یا عقل کو بنایا؟ اگر نہیں جواب آئے کہ یہ دو چیزیں کم ہیں. جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی عقل ہے. مگر حدیثوں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. سب سے پہلے قلم بنا، سب سے پہلے عقل بنی، یا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نور بنا؟ یہ تینوں حدیث نبی کی. یا رسول اللہ آپ پہلے بنے، عقل پہلے بنی، قلم پہلے بنا. آواز آئے گی یہ تین مختلف چیزیں نہیں ہیں. جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات کو ترتیب دینے لگتا ہے تو میرا نام قلم رکھ دیتا ہے. جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات میں حکمت ڈالنا چاہتا ہے تو میرا نام عقل رکھ دیتا ہے. جب اللہ اپنے آپ کو میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو میرا نام محمد رکھ دیتا ہے. سنگین باتیں ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خون جگر ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے آج. یہ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی محمد ہے. جو اللہ کا قلم ہو، یہ کہتے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا. معرفت کتنی، معرفت سے کتنے عالی ہیں، کتنے خالی ہیں. نبی میرے مولا علی فرمانے من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. جو مجھے ایک حرف سکھائے گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. جہاں یہ استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان پڑھا جاتا ہے
کہ استادوں کی تعظیم کرو. جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے. جہاں استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان ہے وہاں اس کا ایک اور بھی تو زاویہ ہے. کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ میں علی اس کا غلام بننے کو تیار ہوں. وہ علی اگر کسی کا غلام ہے تو کہتا ہے انا عبید من عباد محمد. میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام. اللہ اکبر. توجہ. پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو. بھائی میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو. بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا. امی معاذ اللہ ان پڑھ کو نہیں کہتے. امی اصلی کو کہتے ہیں. جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ تمہارا قصور ہے کہ جیسے تھے کو جانتے نہیں ہو. نہیں تھوڑا سا کرنا ہی نہیں ہے. یہ جملے ایسے نہیں ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک محنت ہے. تم جیسے تھے ایسے سمجھ لو تو تمہارا ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے تھے جیسے تھے ویسے ہی ہے. یہ جیسے تھے کبھی بات ہو مکمل خمسہ پڑھا جائے کیسے تھے. ایک جملہ کہہ دوں یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ کیسے تھے؟ یہ اس کے زمانے میں بھی موجود تھے جس کو سجدہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں زیادہ بڑا عالم ہے. یعنی حضرت آدم کو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس لیے کہ آدم تم سے بڑا عالم ہے. اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا تو اللہ نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین. متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ یہ اس وقت ایسے تھے. میرے بچوں جوانوں اگر تم سے کالج یونیورسٹی میں اپنے آفس میں کوئی کہنا کہ مولا علی کو آپ تمام صحابہ کرام سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ نبی کے بعد نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں. ہمارے نبی کے بعد خاتم الانبیاء کے بعد علی کے مولا نبی کے بعد مولا علی کے مولا نبی کے بعد مولا نبی کے علاوہ ہم سب سے افضل علی کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور ترتیب فضیلت میں اللہ رسول اللہ اور علی. ہمارے یہاں ترتیب عظمت اور فضیلت یہ سب سے بڑا العظمت للہ. اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں. سب سے بڑا وجود اللہ کا. پھر رسول اللہ بلا تشبیہ اور پھر مولا علی. پھر اور انبیاء پھر اور اولو العزم پھر اور شخصیات. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے. کیا دلیل ہے حضرت آدم کی افضلیت کی؟ علم. حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے. وہی دلیل عظمت علی ہے. مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا. ہمیشہ حدیث سے آ کے سوال ہوا. اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تک تشریف فرما ہے کسی نے سوال کر لیا تو قصدن ارادتن کہتے تھے علی تم جواب دو. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے. طالب علم کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کے نام لے کے کہا آپ جواب دیجیے.
میں ممبر پہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ ہوں، مجلس ویسے ہی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، بلکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میں وضو کے میں نے کبھی مجلس پڑھی ہے۔ ظاہر زبان پر اللہ رسول کا نام آ رہا ہے، ذہن مسلسل انہی کے گرد گھوم رہا ہے، مسلسل اللہ اور رسول اور اہل بیت کے گرد ذہن گھوم رہا ہے۔ وہ ہمارا طواف فضیلت ہے، ہمارا طواف ضروری ہو رہا ہے۔ تو میں اس ممبر پر بیٹھ کے آپ سب کے لیے دو چیزوں کی دعا کروں گا۔ ایک، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ ہم اللہ کے لیے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک یہ دعا، اور دوسری دعا، جب مریں تو ہمارے لبوں پر اللہ، رسول اور علی کا نام، صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے۔ پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا، مجھے بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ توجہ چاہوں گا، کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان۔ یہ حاکم کس پر حاکم ہے؟ علی پر حاکم، سلمان پر حاکم۔ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان، تھکے تو نہیں ہے؟ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو رہا ہے۔ نعت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جو بات اب کرنے جا رہا ہوں۔ نعت بغیر اس نام کے نعت نہیں ہوتی، اس کی یاد کے بغیر نعت ہو ہی نہیں سکتی۔ توجہ چاہوں گا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت کو آپ ہو نہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا بڑی آرزو ہے مسلمانوں کو کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ اچھا اگر یہ بھی کہہ دیا ہوتا تو شاید میں کچھ بات کرتا، گنگا تو الٹی کہتی ہے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ نے ایک وجود کو کہا ہے کہ یہ میرے نبی جیسا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو بحثہ بحثی کرے، فقل، تو اس سے کہہ دیجئے میرے حبیب، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی بیٹیاں لاتے تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے تم اپنے جیسے لاؤ۔ اللہ نے نبی جیسا اگر کسی کو بنایا تو اسے علی کہتے ہیں۔ علی کی برابری کی بات تو کرو۔
सरकार सुन रहे हैं। आपने अपने जानवर को घोड़ा मारा था, मुझे लग गया। सांप झूठ बोल रहे थे। अगर सरकार ने नहीं कहा तो झूठ बोल रहे हो। हजरत ने फरमाया फिर कब मुझे लगा, हजरत ने फरमाया मार लो। कहने लगे नहीं, उस वक्त मैं कमीज नहीं पहने में था। फिर एक और गलत पहनी, फिर एक और गलत पहनी। हजरत ने अपनी कमीज लौट दी, आपने अपना कुर्ता ऐसे पीछे से खाली कर दिया। कहा मैंने कुर्ता हटा दिया, मारो। नहीं कहते थे ना गलत कह रहे हो। रहमतुल लिल आलमीन। गलत बयानी पर भी नहीं कह रहे कि तुम गलत बयानी कर रहे हो। इस लहजे में अली से बात करते ना। बचपन से ही पिटे हुए थे ना, तो अली से तो बोल नहीं सकते थे। रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह की रहमत जो टोकेगा नहीं, तो तुमसे तुम्हें तुम्हारी दिलासा नहीं करेगा। यानी मुराद है कि ऐसी कोई बात तुम कह रहे हो सुना। इतना सुनते थे नबी के, नबी का नाम ही ओज़ुन में पड़ गया था कि नबी तो बस सुनते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा था। फरमाया मार लो, कमीज लौट दी। अभी ताज़िया ना लेके जब आगे बढ़ा तो सहाबा इकराम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ये क्या होने जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे रोको। नबी ने फरमाया इसे मार दो। करीब आया और मोहरे नबूवत का बोसा दिया और सरकार के सामने खड़े होकर कहने लगा कौन सा ताज़ियाना, आपने कब मारा था हमें, मुझे तो मोहरे नबूवत का बोसा देना था, मुझे तो मोहरे नबूवत की ज़ियारत करनी थी। भाई यही फर्क है सहाबी में और अहले बैत में। अहले बैत और सहाबी में यही फर्क है। सहाबी की मेराज ये है कि मोहरे नबूवत का दीदार कर ले, और अहले बैत की मेराज ये है कि गोशे नबी में बैठ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी अपने वसी का जवाब देखेंगे, अली के हाथ में खैबर का बाप देखेंगे। नबी की दोस्त पे एक और नक्श पूरा है, हटाइए तो कदम दूसरा आप देखेंगे। सारी रात मजलिस सुनिए मगर थका कोई नहीं, मजलिस सुनिए मगर थका कोई नहीं। ए मेरे मौला, आज के इब्राहिम हम भी हैं, आज पर मातम किया है मगर थका कोई नहीं। हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा, आ जाइए वापस आ जाइए। हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा कोई भी मिस्ले रिसालत मुआब हो न सका। और मख्ता कह रहा हूँ कि गुनाहगार है रहमत की बस तलाश में है, गुनाहगार है रहमत की बस तलाश में है। हमारा आसी भी यूं बाजियाब हो न सका। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा आसी भी यूं बाजियाब हो न सका। एक बुजुर्ग आलिम दीन जनाबे नजरुल हुसैन आबदी नजफी आलिम का इंतकाल हुआ, आज उन्हें दफनाया गया है कराची में। उनकी मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए सलवात दिए। जो नबी को अपने जैसा कहते हैं ना, उनसे कहो कि नबी तो नबी है, तुम हुसैन के अकबर जैसे हो गए, तुम नबी के हुसैन जैसे हो गए दिखाओ। जब नबी के छोटे बेटे की तरह तुम नहीं हो सकते।
नबी जैसे कैसे हो सकते हैं? करबला में हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पर हुसैन बहुत रोए। एक लाशा कासिम का लाशा, कल बयान किया, इस लाशे पर हुसैन मौला बहुत रोए। भाई की निशानी कासिम, यतीम हसन कासिम, बेवा माँ का सहारा कासिम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दूसरा लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो अब्बास का लाशा। करबला में मौला अब्बास की शहादत के इम्तियाज़ात किसी शहीद के सर पे गुर्ज नहीं लगा, मगर अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। किसी शहीद की आंख में तीर नहीं लगा। थकेंगे नहीं, अल्लाह आपको अजर और सवाब अता फरमाए। ये वाहिद शहीद है जिसकी आंख में तीर लगा। किसी शहीद के बाजू कलम नहीं हुए। जिंदगी में किसी शहीद के बाजू कलम नहीं हुए। हाँ, शहादत के बाद तो हुसैन मौला के हाथ काटे गए। बड़ा सख्त जुमला कह दिया मौला। यजीदी लश्कर का एक सिपाही कहता है कि खेमे लुट रहे थे, मैं जब पहुंचा तो सब लुट चुका था। मुझे लूटने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैंने लूटते हुए सिपाहियों से कहा कि कहीं किसी खेमे में कुछ बचा हो तो मुझे बताओ, मैं जाकर लूट लूं। उसने कहा सब लुट गया है, बस अब हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। कहता है मैं दौड़ा उस जगह जहां हुसैन गिरे थे, तो वहां पहुंचने में भी मुझे देर हो गई। हुसैन का मामा उतार के कोई ले जा सका था। अल्लाह अपनी आवाज़ों को आजाद करेंगे। हुसैन की आवाज़ उतार कर कोई ले गया, हुसैन की नाले ने उतार कर कोई ले गया। हुसैन के बदन पर कुछ नहीं बचा था सिवाय एक फटे हुए कुर्ते के। एक फटा हुआ कुर्ता था जो हुसैन के बदन पर था। कहता है मैंने सोचा कि इस कुर्ते की तो कोई कीमत नहीं मिलेगी। मैं जाने लगा तो एकदम मेरी निगाह पड़ी कि हुसैन ने वो कुर्ता रोकने के लिए कमर में पटका बांधा हुआ है। कमर में पटका बांधा हुआ है, तो मुझे लगा कि इस पटके की कीमत मिल जाएगी। कहता है वो सरपुरी का लाशा, वो तीरों से ढका हुआ लाशा, पत्थर हटा हटा के अमामा उतारा, जूते उतारे, नाले ने उतारी। तब मैं बैठ गया उस लाशे के बराबर में ताकि ये पटका खोल लूं। मैंने जब खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें 2 गिराहें लगी हुई थी। कहता है मैंने एक गिराह खोलना चाहिए, अभी गिराह आधी खुली थी कि हुसैन का हाथ उठने लगा। मुझे पहले तो तरद्दुद हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ, फिर मुझे यकीन आया कि हाथ उठकर गिराह पर आ गया और जोर से हुसैन ने गिराह पर अपना हाथ रख लिया। कहता है मेरे अंदर ताकत बहुत थी, मैं एक वक्त में 2 लोगों को भी उठा सकता था, मगर हुसैन का हाथ मुझसे नहीं हट रहा था। मैंने मुकम्मल ताकत से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर हुसैन का हटता नहीं था। कहता है मैंने खंजर निकाला, मैंने हुसैन का हाथ काट दिया। हज़रत अब्बास
سر پر تلوار لگتی